حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے اپنے لیے کچھ نہ چاہا، بلکہ جس طرح وہ مسلمانوں کے اتحاد و آزادی کے امانت دار نگراں تھے، اسی طرح اپنے آپ کو ان کے مال کا امانت دار نگراں سمجھتے تھے۔ اس چیز نے انہیں سب کا محبوب بنا دیا تھا۔ عوام ان سے یوں بھی اور محبت کرتے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک خلافت کو پدرانہ حیثیت حاصل تھی، یعنی جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شفقت و درد مندی کو پدرانہ جذبات میں سب سے زیادہ مقدس اور سب سے بلند مقام حاصل ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاجوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور درد مندی سے پیش آتے تھے۔ اس لیے وہ شفقت و درد مندی کو اقامت عدل اور تحفظ امن کی طرح حکومت کا ایک فرض سمجھتے تھے۔ حضرت عمر سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شدید خواہش کا نہایت سچا ثبوت ہے کہ ان میں اور تمام مسلمانوں میں یکسائی اور کامل مساوات ہو۔ عمر بن خطاب کے پاس یمن کی چادریں آئیں جو انہوں نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ ہر مسلمان کو ایک ایک چادر حصے میں ملی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی ایک عام مسلمان کے برابر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے تو اسی چادر کا کرتا پہنے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی۔ اس پر ایک شخص نے کہا، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے۔ عمر نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا، تم نے اپنے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ تمہارے حصے میں ایک چادر آئی تھی، لیکن تمہارا قد طویل ہے، وہ چادر تمہارے لیے کافی نہیں ہو سکتی، پھر تم نے اس کا یہ کرتا کیسے بنا لیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، عبداللہ اس کا جواب دو۔ اور عبداللہ نے کہا، میں نے اپنے حصے کی چادر والد کو دے دی تھی اور اس سے یہ کرتا پورا ہوا ہے۔ اس شخص نے کہا، اب کہو، اب ہم تمہاری سنیں گے اور مانیں گے۔ حضرت عمر نے جو سادہ زندگی اختیار کی تھی اور ان کے ایمان نے دنیا کو ان نگاہوں میں جو اصل بنایا تھا، فتوحات کی وسعت نے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ مسلمانوں نے ان کی خلافت کے آغاز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بیت المال میں ان کا اور ان کے اہل و عیال کا حق بھی مقرر کر دیا تھا، لیکن جس وقت مدینہ میں مال غنیمت کے انبار لگے، اس وقت بھی حضرت عمر نے اس میں سے اتنا ہی حصہ لیا جتنا ایک عام مسلمان کا ہوتا تھا، کیونکہ خلافت کی بنا پر وہ اپنا حق دوسروں کے حق سے زیادہ نہ سمجھتے تھے۔ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے مال میں سے آپ کے لیے کیا جائز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس میں سے میرے لیے کیا جائز ہے۔ کپڑوں کے 2 جوڑے، ایک جاڑے کا دوسرا گرمی کا، حج اور عمرہ کے لیے ایک احرام، اور میرے اہل و عیال کے لیے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، جو ان کا حال سو میرا حال۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کا مال میرے لیے ایسا ہے جیسے کسی یتیم کا مال، ضرورت نہیں ہوتی تو اسے ہاتھ نہ لگاتا، اور حاجت مند ہوتا ہوں تو بقدر احتیاج لے لیتا ہوں۔ بیت المال میں شہد کا ایک کپا تھا۔ ممبر پر خطبہ دینے آئے تو فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں بیت المال سے شہد لے لوں، ورنہ وہ مجھ پر حرام ہے، اور لوگوں نے اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے جو انہیں اپنی جان پر سختیاں جھیلتے دیکھا تو ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، عمر اپنی جان پر سختیاں جھیلتے جاتے ہیں، اللہ نے رزق کشادہ کر دیا ہے، انہیں جو چاہیے مال غنیمت میں سے لے لیں، مسلمانوں کی طرف سے انہیں اجازت ہے۔ حضرت حفصہ بھی گویا ان کی ہم خیال ہوئیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کی کوہن دہرائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے عمر کی بیٹی حفصہ، تو نے اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کی اور اپنے باپ کو دھوکہ دیا۔ میرے اہل و عیال کا حق میری ذات اور مال میں ہے، میری دیانت اور امانت میں نہیں۔